from Zubair. He says one of his friends says that leadership in Muslim Ummah is a must, and he gives examples that the companions of the Prophet kept Prophet's body unburied until they got Abu Bakr appointed as a Khalifa. He also quotes a hadith in this regard that one who dies without bayah, on the hands of a Khalifa dies ignorant. اس کا جواب میں دوں گا مولانا اشرف صاحب تھانوی کی زبان میں. تو ان کے زمانے میں کوئی لوگ جہاد کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف. تو مولانا اشرف تھانوی کہتے تھے کہ یہ جہاد تمہارا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ امیر تمہارا کوئی ہے ہی نہیں, ایسے ہی لڑ رہے ہو, ادھر ادھر مار رہے ہو ان کو. تو سب سے پہلے ایک امیر ہونا چاہیے. امیر کے بغیر جہاد جائز نہیں ہے, انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو ہم امیر بنا لیتے ہیں, آپ امیر ہو جائیے, آپ کے عمارت میں ہم جہاد کریں گے. کہا ٹھیک ہے, لیکن جانتے ہو کہ میرا آرڈر کیا ہوگا؟ پہلا آرڈر یہ ہوگا جہاد بند کرو. مانو گے تم اس کو؟ تو وہ لوگ چلے گئے. یہ کہ مذاق ہے کہ جہاد جو ہے مذاق ہے کوئی کام. سب پہ اپنے کو کانکر کرنا پڑتا ہے. اپنے کو آپ نے کانکر نہیں کیا اور جہاد چھیڑ دیا ہے, یہ تو حرام ہے یہ سب کام. تو وہاں جو تھا اس کو آپ اس کا ایگزامپل نہیں دے سکتے آج کل کے زمانے میں. کون کسی کو مانتا ہے یار؟ وہاں تو خلیفہ بنا دیا گیا, سب لوگ مان لیا اس کو انہوں نے. آج تو کون کسی کو مانتا ہے؟ مان لیا مشاورت بنی, اس میں کئی فیکشن ہو گئے. مسئلہ بورڈ بنا, وہ بھی کئی فیکشن ہو گئے. مسلم لیگ بنی تھی, اس کے 50 فیکشن ہو گئے. ایسے کئی دنیا میں کام ہوتا ہے. پہلے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیجیے کہ وہ اطاعت کریں. وہ ایک آدمی امیر ہو, سب لوگ کو مان لیں اس کی بات. آج کل کون مانتا ہے؟ تو اس کو ریفر کرنا بہت ہی زیادہ سرکشی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں مزاج پیدا کیا نہیں اپنے اطاعت کا, اور کہتے ہیں کہ ہم کو امیر بناؤ. تو امیر آپ کو بنا بھی دیا تو کون مانتا ہے آپ کی بات کو؟ اطاعت کا جذبہ پیدا کیجیے لوگوں کے اندر. ماننے کا مزاج پیدا, مسلمان ماننے کا مزاج ہی نہیں ہے. ایک بار تو بہت بڑی تحریک چلی تھی کہ سارے مدارس کا ایک وفاق ہو اور ایک ہی آرگنائزیشن کے تحت سارے مدرسے چلائے جائیں. علماء میں اتفاق ہی نہیں ہوا, سب الگ الگ, ہر مدرسہ الگ اپنا چلانا چاہتا ہے. جو کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد الگ, تو مسلمانوں کا مزاج ہے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ. صرف ڈکٹیٹرشپ میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں چپ چاپ بیٹھے ہوئے. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو پھر آدمی اپنا ایجنڈا اٹھاتا ہے. تو پہلے یہ مزاج ختم کرو کہ بغیر ڈکٹیٹرشپ کے تم اکٹھا ہو سکتے ہو. کہیں کے مسلمان, کیا دلی کے مسلمان اکٹھا ہیں؟ کوئی کہہ سکتے ہیں آپ کہ دلی کے مسلمان یعنی کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں؟ ہمیشہ یعنی ہر آدمی اپنا ایجنڈا الگ اٹھاتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیے یہ نہیں کہ آپ امیر مقرر کریں. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ کہ مسلمان مزاج ماننے کا مزاج پیدا کریں. ماننے کا مزاج تو ہے ہی نہیں. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ کیسے بن سکتا ہے کچھ اور؟ لوگ اسٹارٹنگ پوائنٹ میں غلطی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایک امیر بنا کر اس کو اعلان کر دیا جائے تو بس کام بن گیا. نہیں, پہلے مزاج بناؤ لوگوں کے اندر, ماننے کا مزاج, اطاعت کا مزاج, تسلیم و رضا کا مزاج. تب جا کر کے امیر مقررنے کوئی فائدہ ہوگا, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں ایک اور انتشار پیدا ہو جائے گا. یہ تو بہت ہم تماشا دیکھا اپنی لمبی عمر میں, ہم نے بہت دیکھا کہ بار بار ایسا ہوا اور بار بار وہ ٹوٹ گیا, وہ نظام ٹوٹ گیا. کوئی مانتا کوئی ہے نہیں, کوئی مانتے ہی نہیں. The second point, he wants your guidance on this hadith that one who dies without bayat on the hands of Khalifa dies ignorant. How correct it is? بھئی یہ رسول اللہ فرمایا تھا مدینے میں, مکہ میں نہیں. پہلے آپ مکے دور سے گزر جائیے, مطلب لوگوں کے ذہن بنائیے
ذہن تو بنایا نہیں آپ نے، اب خلیفہ بنا رہے ہیں. آپ نے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس وقت جب کہ آپ نے ذہن بنا چکے تھے. آپ جب ذہن ہی نہیں بنا ہوا تو خلیفہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس حدیث کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ آپ خلیفہ اپائنٹمنٹ کریں کسی کو. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا یعنی اسلام کی موومنٹ شروع ہوتی ہے، اقرا شروع ہوتی ہے. اقرا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. پہلی آیت ہوتی تھی اقرا علم بالقلم. وہی کام ہم کر رہے ہیں، لٹریچر کے ذریعے سے ہم کام کر رہے ہیں، تعلیم بالقلم کا کام ہم کر رہے ہیں. تو پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے، لوگوں کے ذہن بنائیے، ان کا مائنڈ بنائیے، مائنڈ کی ری انجینئرنگ کیجیے. یہ تو کوئی کرتا نہیں، بس چاہتے ہیں خلیفہ بنا دو. تو بالکل ہی نہیں، امپاسبل ہے بات. کیسے لوگ سمجھ نہیں پاتے؟ میرے خیال سے میں حیران ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اس کو جاننا سب سے بڑی چیز ہے. کسی بھی چیز میں پہلی چیز اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ کسی کو اعلان کر دیں کہ فلاں آدمی خلیفہ ہے. نہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج پیدا کیا جائے کہ تمہارے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، تمہارے اندر آرگنائزیشن ہونا چاہیے، تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے. اور یونٹی جب آتی ہے جب کہ کسی کو مانا جائے. جیسے نماز ہماری ہوتی ہے، نماز جو ہے کیا ہے؟ نماز ایک لیسن ہے. ایک آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا، اب سب لوگ پیچھے اس کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کو آگے کر کے سب کو بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. ڈیلی یہ لیسن دیتی ہے نماز، ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. لیکن ایک فارمل طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں ہم، اور اسی کو اپنی زندگی میں دہرانے کو تیار نہیں. جو نماز میں لیسن دیا گیا کہ ایک آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ، کون مانتا ہے اس کو زندگی میں؟ مسجد کے باہر کی زندگی میں کوئی نہیں مانتا. تو پہلے یہ جانے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ لوگوں کا ہے سوچ بدلنا، ذہن بنانا، لوگوں کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا کرنا، ماننے کا مزاج بنانا، ایکسیپٹنس. میں نے ایک بار تو کہا تھا کہ ہمارا لیک آف لیڈرشپ کا معاملہ نہیں ہے، لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا معاملہ ہے. جو جس پرابلم ہم دو چار ہیں وہ لیک آف لیڈرشپ نہیں ہے، لیک آف ایکسیپٹنس آف لیڈرشپ کا پرابلم ہے. وہ پیدا کیجیے لوگوں کے اندر.